أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है वातिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सूरतुल बक़रा आयत नंबर 196 और हज और उम्रा को मुकम्मल किया करो, पूरा किया करो। फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी, बस अगर तुम्हें रोक लिया जाए किसी वजह से, फ़मस्तैसर मिनल हदी, तो जो कुछ भी मयस्सर हो क़ुरबानी से वहीं पर क़ुरबानी कर ली जाए। वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुग़ल हदी महिल्ला, और उस वक्त तक तुम सर ना मुड़वाओ, हलक़ ना करो या कसर ना करो जब तक क़ुरबानियाँ अपनी जगह पे ना पहुँच जाएँ। आयत की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद गिरामी अल्लाह ताला ने फ़रमाया
اور حج اور عمرہ کو مکمل کیا کرو، اس کو پورا کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حج اور عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے اسی وقت اس کی تکمیل کی کوشش کی جائے، اور اگر کسی وجہ سے انسان رک جائے، کوئی ایسی مجبوری ہو جائے جس کی وجہ سے انسان اس کو اس وقت مکمل نہ کر سکے یا اسی سال مکمل نہ کر سکے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس عمرہ یا حج کی قضائی دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے نکلے تھے، لیکن حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پر صلح حدیبیہ کے بعد واپس آنا پڑا۔ تو وہ پھر قضائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں اس عمرہ کی دی اور 7 ہجری میں دوبارہ اس عمرہ کو مکمل کیا۔ تو یہ مطلب ہے ابتدائی الفاظ کا، جب حج اور عمرہ کی انسان نیت کر لے، احرام باندھ لے اور کسی وجہ سے وہ پھر نہ جا سکے، حالات اس طرح کے نہ رہیں، امن و امان کی وجہ سے نہ جا سکے، یا کوئی جسمانی عارضہ انسان کو لاحق ہو جائے، یا کچھ دیگر معاملات کسی بھی طرح کے ایسے ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اس نیت کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو اس کو چاہیے کہ پھر جیسے ہی دوبارہ اس کے لیے حالات میسر ہوں تو وہ فوراً اس چیز کی قضائی دے، حج ہو یا عمرہ، اس کو دوبارہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں کسی بھی جگہ پر روک لیا جائے تو وہیں پر قربانیاں کر دی جائیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر ایسا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کی طرف سے عمرہ ادا نہیں کرنے دیا گیا 6 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہیں سے واپس جانا تھا معاہدے کے تحت، تو اس وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہیں پر قربانیاں کر لیں۔ اب اس میں آگے دیگر مسائل بھی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ قربانیاں کرنے کو تیار نہیں تھے، تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں خیمے میں تشریف لے گئے، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جان نثاروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قربانیاں کر لو، اور وہ قربانیاں کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلے آپ تو قربانی کیجئے، آپ قربانی کیجئے پھر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلو انسان کے ذہن میں فوری طور پر وہ سامنے نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جب اپنی قربانی جو ہے وہ اس کو قربان کیا، تو صحابہ کرام دیکھتے ہی دیکھتے پھر سب نے اپنی قربانیاں ان کو ذبح کیا۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ جب حج اور عمرہ کی نیت سے انسان جا رہا، اور جہاں پر بھی انسان کے لیے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ اب انسان وہاں پر نہ پہنچ سکتا ہو، تو وہیں پر قربانی کر لی جائے، اور وہیں پر جو ہے وہ اپنا احرام قربانی کرنے کے بعد کھول دیا جائے، اور اس کے بعد اس کی جیسے ابتدائی الفاظ میں پھر اس حج یا عمرہ کی قضائی دی جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور فرمایا کہ جب تک قربانیاں اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائیں تب تک تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ مطلب یہ کہ قربانیاں جب تک قربانیاں نہ کر دی جائیں، قربانی کرنے کے بعد سر منڈوایا جائے، حلق ہو یا قصر ہو۔ یہ خاص طور پر حج سے تعلق ہے کیونکہ عمرہ میں قربانی نہیں ہوتی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، جو کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کو سر مجبوراً منڈوانا پڑے، حلق یا قصر کروانا پڑے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں سے فدیہ دے یا پھر صدقہ کرے یا پھر وہ قربانی کرے، یعنی 3 روزے رکھے یا 1 بکری جو ہے وہ اس کی قربانی کرے، یا اسی طرح سے کچھ مسکینوں کو تقریباً 6 مسکینوں کا کھانا وہ جو ہے وہ کھلائے اس کو۔ یہ کب ہے؟ جب مجبوری کی وجہ سے قربانی کرنے سے پہلے انسان کو سر منڈانا پڑ جائے، کسی سر میں تکلیف کی وجہ سے یا کسی دوسرے مرض کی وجہ سے انسان کے لیے جو ہے وہ حالات ایسے ہو جائیں کہ پہلے انسان کو سر منڈانا پڑے۔ تو ایسے میں چونکہ خاص طور پر ان مسائل کا تعلق جو ہے وہ اس وقت کے معاملات سے ہے، اس وقت کے حالات سے ہے جب پیدل سفر ہوتے تھے یا گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے سفر شروع کیا جاتا تھا، جیسے اگلی آیت میں ہم جا کر پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو حج کے مہینے جن ماہ کو کہا جاتا ہے، جن مہینوں کو کہا جاتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔
تو اب شوال سے اگر فرض کیجئے کوئی شخص بہت دور سے سفر کر کے جا رہا ہے، شوال سے اس نے سفر شروع کیا ہے، اب رستے میں آج کے جیسے حالات تو نہیں ہے نا کہ جہاں پر جگہ جگہ پر انسان کے لیے ہوٹل اویلیبل ہیں، جہاں پر انسان جا کے نہا دھو سکتا ہے، جہاں پر باقی سارے معاملات کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے سفر آسان جیسا کہ آج کل ہیں۔ پہلے تو اس طرح کے حالات معاملات نہیں تھے، تو 2 مہینے پہلے جن لوگوں نے سفر شروع کیا ہوتا رستے میں کئی قسم کے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال اس وقت جو احکام تھے وہ آج بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت اسی طرح سے موجود ہے۔ اب جیسے اگر کسی شخص نے 2 مہینے سے سفر شروع کر رکھا، رستے میں اس کو کسی بھی جگہ پر نہانے دھونے کا موقع نہیں مل سکا، تو یقیناً ایسے میں انسان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، سر میں کسی تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے کہ اگر وہ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور قربانی سے پہلے اس کو سر منانا پڑ جاتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کے فدیے کے طور پر یا تو 3 روزے رکھ لے، 6 مسکینوں کا کھانا کھلا دے، یا پھر اسی طرح سے ایک بکری جو ہے اس کو مطلب ہدیے کے طور پر قربانی اس کی کرے، اور یہ فدیہ کی صورت میں ہوگا، اور ایسی صورت میں وہ اپنا سر اس مجبوری کی وجہ سے منا سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جب تم امن میں آ جاؤ، یہ اس وقت ہے جو پہلے ہم نے الفاظ پڑھے ہیں فَإِن أُحْصِرْتُمْ، یعنی جب تمہیں روک دیا جائے امن و امان کے معاملات کی وجہ سے، تو اس وقت تو جہاں کہیں پر بھی ہیں قربانی کر لی جائے، اور جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی شخص فائدہ حاصل کرنا چاہے عمرہ سے لے کر حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کچھ بھی قربانی سے میسر ہو وہ اس کے ساتھ قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جس شخص کے پاس قربانی نہ ہو وہ کیا کرے، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا، اور 7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے وہاں سے واپسی کے بعد، یعنی تم جب واپس اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 ہو گئے مکمل، یہ روزے 10 ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ جو حج اللہ رب العزت نے بتایا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ سے جو بات شروع ہوئی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے مقیم نہیں ہیں، مسجد حرام میں رہنے والے نہیں ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ یقیناً اللہ رب العزت سخت عذاب والا ہے۔ ان الفاظ کے اندر فَإِذَا أَمِنْتُمْ سے جو بات اللہ رب العزت نے شروع فرمائی، ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی ایک قسم جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کا حج عموماً لوگ ادا کرتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ حج افراد ادا کرتے ہیں، حج مفرد کہتے ہیں اس کو۔ اس حج کے کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے، یعنی حج مفرد کرنے والا، اکیلا حج کرنے والا، جس کے ساتھ نیت، جس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہے، حج کی نیت سے عموماً لوگ جاتے ہیں۔ اور جو آفاقی لوگ ہوتے ہیں، باہر سے جو لوگ خاص طور پر مکہ کے رہنے والے نہیں ہوتے یا حدود حرم کے رہنے والے نہیں ہوتے، باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ عموماً جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ ایک اسی کے ساتھ حج قران ہوتا ہے، حج قران کی عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ باندھی جاتی ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد جیسے اگر فرض کیجئے کہ کسی نے ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں 1، 2، 3 تاریخ میں کسی نے حج کا احرام باندھ لیا اور وہ بیت اللہ میں پہنچ گیا، تو اب وہ عمرہ کرنے کے بعد اگر اس نے حج قران کی نیت کی ہے، قران کا معنی مطلب اس کے الفاظ کے اندر یہ چیز موجود ہے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر، تو اگر اس نے حج قران کی نیت کی ہے تو عمرہ کرنے کے بعد وہ نہ تو حلق کروائے گا نہ قصر کروائے گا، یعنی حلق اور قصر نہیں کروائے گا، سر نہیں مڑوائے گا، اور اپنے احرام کو بھی نہیں کھولے گا۔ جب حلق اور قصر نہیں کروایا تو احرام بھی نہیں کھولے گا، اور اسی اپنے عمرہ کے احرام کو ہی وہ حج کے احرام میں کنورٹ کر لے گا، یعنی اتنے دن اس کو احرام نہیں کھولنا۔ یہ تھوڑی سی مشکل معاملہ ہے، جیسے اگر کسی نے بہت دن پہلے سے جو ہے نا وہ نیت باندھ رکھی ہے، یہ شخص جو ہے نا وہ مطلب یہ والا جو حج ہے یہ آفاقی لوگوں کے لیے بھی ہے جو باہر سے آتے ہیں، اور جو وہاں کے رہنے والے ان لوگوں کے لیے بھی وہ بھی حج قران کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے حج کی وہ ہے حج تمتع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا بھی اظہار کیا، قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں موجود ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں جیسے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں حج کی نیت سے، حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے، اللہم لبیک بحج و عمرۃ، یعنی حج اور عمرہ یہ نیت ہے حج اور عمرہ دونوں کی، اور اگر کوئی حج مفرد کر رہا ہے تو پھر وہ اللہم لبیک بحج، وہ صرف حج کی نیت کرے گا۔ تو یہ اس طرح سے نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد جا کے وہ عمرہ ادا کریں، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھول دے گا، سر منڈوائے گا اور احرام کھول دے گا۔
اب احرام کھولنے کے بعد دوبارہ پھر وہ حج کا احرام باندھے گا وہیں سے، حدود حرم سے ہی، حرم کے اندر یعنی حدود کے اندر سے ہی احرام باندھے گا، جہاں پر مقیم ہے، جہاں پر موجود ہے، کسی ہوٹل میں جہاں پر بھی اس کا خیمہ لگا ہے، وہیں سے وہ دوبارہ پھر حج کا احرام باندھے گا 8 ذو الحجہ کو، اور اس کے بعد جو اس کے حج کے معاملات ہیں ان سب کو وہ حج کے ارکان کو پورا کرے گا۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور اس میں چونکہ سہولت ہے، قربانیاں ساتھ لانی نہیں پڑتی، وہیں سے جو کچھ بھی میسر ہو قربانی کر لی جائے، اور اگر میسر نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے دوسری صورت رکھی ہے کہ اگر قربانی میسر نہیں ہے، جیسے الفاظ ہیں فمن لم یجد، جو شخص قربانی نہیں پاتا تو وہ کیا کرے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں رکھ لے وہیں پر، اور وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ تو وہاں جا کے تو یہ 10 روزے ہو گئے، یہ قربانی کا عوض ہو گئے اگر قربانی اس کو میسر نہیں آ سکی۔ تو یہ حج تمتع ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور یہ صرف آفاقی لوگ کر سکتے ہیں، یہ وہاں کے رہائشی لوگ نہیں کر سکتے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، یعنی حج کے موسم میں اگر کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے، مقیم وہیں کا ہے، وہ رہنے والا وہیں کا ہے، لیکن حج کے دنوں میں وہ کہیں باہر سے آ رہا ہے تو پھر تو آفاقی لوگوں کا ہی حکم اس کا ہوگا، لیکن اگر وہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہے اور حدود حرم ہی کے اندر موجود ہے تو وہاں سے وہ حج تمتع کی نیت نہیں کر سکتا، وہاں پر وہ حج قران یا حج افراد کی نیت وہ کر سکتا ہے۔ البتہ آفاقی لوگ جو ہیں وہ حج تمتع کی نیت ان کے لیے مطلب یہ صرف صورت ہے، تو اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ واتقوا اللہ واعلموا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے اور سخت عذاب والے۔ الحج اشہر معلومات، آیت نمبر 197، فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کوئی شخص ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج بیت اللہ کو فرض قرار دے لے، مقرر کر لے، یعنی نیت کر لے، عازم سفر ہو جائے اور حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب جن چیزوں کا اس کو اہتمام کرنا ہے وہ یہ کہ فلا رفث، کوئی بے حیائی کا کام پھر نہیں کیا جا سکتا۔ بے حیائی سے مراد یہاں پر اصل میں رفث کا لفظ جو ہے وہ بے حیائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر جو خاص طور پہ مراد ہے وہ میاں بیوی کے مخصوص جو ریلیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کی نیت کرنے کے بعد یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد اب یہ ساری چیزیں اس کے لیے روا نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ ولا فسوقہ، ہر قسم کی نافرمانی سے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور اسی طرح سے حج کے دنوں میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جدال، جنگ و جدل یہ سب نہیں کیا جا سکتا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی کوئی تم نیکی کا عمل کرتے ہو اس سب کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور اسی طرح سے زیادہ راہ لے کر جایا کرو، رستے کے اخراجات لے کر جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقویٰ، اگرچہ سب سے بہترین جو رستے کا سفر ہے، سفر کے جو اخراجات ہیں، جو زیادہ راہ ہے وہ تو تقوی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو ہمیشہ مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے مہینوں کے حوالے سے اور حج کے کچھ احکام و مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ارشاد فرمائی کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان 3 مہینوں میں چونکہ حج کی تیاری کی جاتی ہے، سفر کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، نیت باندھی جاتی ہے اور یہ سب معاملات ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں سے یعنی 8 ذوالحجہ سے پہلے جب حج شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کسی بھی دن کے اندر جو ہے نا وہ حج کی نیت اور حج کے احرام باندھ کر جو ہے وہ رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، عازم سفر ہوا جا سکتا ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں اور بہت اہم رکن ہے، یعنی جن ارکان کے اوپر اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے ان میں سے 5واں رکن حج ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بیان فرمائی ہے کہ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اللہ رب العزت نے تجھے استطاعت دی ہو، استطاعت عطا فرمائی ہو، طاقت دی ہو، تو پھر حج بیت اللہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے، یعنی صرف صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اور صاحب استطاعت کون ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور اسی طرح سے اس کے پاس ہر قسم کی استطاعت موجود ہو، رستے کی استطاعت موجود ہو، یعنی زیادہ راہ کے لیے اس کے پاس اخراجات موجود ہوں، امن و امان بھی اس کے اندر شرط ہے، امن و امان کے حالات ہوں، اگر جنگ و جدل کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے کی صورت ہے تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے سفر کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ چیز بھی استطاعت میں داخل ہے کہ امن و امان ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پھر انسان کو فوری طور پہ حج کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور وعید بھی بڑی سخت بیان فرمائی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا ہے سو حج کرو۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فریضہ ہے تو پھر کرنا چاہیے. فرض ہونے کے ناطے سے اس کی امپورٹنس نماز ہی کی طرح ہے. جیسے نماز کی استطاعت انسان کے پاس موجود ہے تو وہ نماز اس کے اوپر فرض ہے، اور اگر انسان فرض کی ادائیگی نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں گناہ گار ہے. تو اسی طرح سے حج کی جب استطاعت انسان کے پاس موجود ہے تو حج بیت اللہ کرے گا. اور ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حج تمہارے اوپر فرض قرار دیا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اولی کل عامن، کیا ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساکا تھا، خاموش رہے. انہوں نے دوبارہ پھر پوچھا ولی کل عامن، کا ہر سال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ انہوں نے پھر پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں، یعنی اگر میں صرف نعم بول دیتا، تم نے پوچھا ہر سال، میں کہہ دیتا ہاں، تو فرمایا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے، یعنی پھر ہر سال فرض ہو جاتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے. اس کے بعد اگر انسان جانا چاہے تو یہ نفل کی صورت ہوگی. فریضہ انسان کی طرف سے ایک مرتبہ ادا کرنے کے بعد ادا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی مالی طاقت موجود ہے، جسمانی طاقت بھی موجود ہے، اور اس کے حالات ہیں اگر جسمانی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے، مالی طاقت موجود ہے، تو حج بدل بھی کروایا جا سکتا ہے، جو کہ متفق یعنی مجمع علیہ مسئلہ ہے، اجماع ہے اس مسئلہ کے اوپر کہ حج بدل صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے سے اپنا حج کر رکھا ہو. جس نے حج نہ کیا ہو، پہلے سے اپنی طرف سے ادائیگی نہ کی ہو، وہ حج بدل کے لیے نہیں جا سکتا. تو جس شخص کے پاس مالی طاقت موجود ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، جسمانی کوئی عارضہ، بیماری، کچھ ایسی چیز لاحق ہے، تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی ہمسائے کو، کسی دوست کو، کسی بھی دوسرے مسلمان کو جس نے پہلے سے اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کر لیا ہو، اس کو حج بدل پر بھیج سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے طاقت رکھنے کے باوجود وہ فریضہ حج ادا نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے وہ نصرانی مر جائے یا یہودی مر جائے. یہ وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس وجہ سے ہمیں پہلی فرصت میں جب ہمیں استطاعت مل جائے تو ہمیں کوشش کر کے فریضہ حج کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج بیت اللہ ادا کیا، فلا رفث ولا فسوقا، یعنی یہ بھی الفاظ اس کے اندر موجود ہے، فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس نے کوئی جیسے میاں بیوی کے ریلیشنز ہیں، نہ اس میں سے کوئی معاملہ اس نے کیا، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری نافرمانی کی. اس انداز سے اس نے حج بیت اللہ کو ادا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے خرج کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہ خرج من ذنوبہ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو. یعنی جیسے ایک نومولود بچہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ شخص جب حج بیت اللہ ادا کر لیتا ہے ان شرائط کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اس کے دوران جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہ کوئی دیگر بے حیائی کے معاملات جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اس انداز سے وہ حج بیت اللہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے، تو پھر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو. تو اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے فریضہ حج جو ہے وہ اس کو جس قدر ممکن ہو سکے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استطاعت انسان کو حاصل ہو تو فوراً فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے انسان کو جانا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے کر جایا کرو، رستے کے اخراجات لے کر جایا کرو. یہ ہر اعتبار سے ہیں جو انسان کی ضروریات ہیں، اس میں کپڑے کی ضروریات بھی انسان کی شامل ہیں، انسان کی باقی جو جسمانی ضروریات ہیں وہ بھی شامل ہیں، کھانے پینے کی، رہائش خوراک کی، یہ سب ضروریات شامل ہیں. اور پھر جو رستے میں دیگر اخراجات ہوتے ہیں، سفر کے اخراجات ہیں، یہ سب شامل ہیں. اب کیا ہوتا تھا، مشرکین مکہ اسلام کے آنے سے پہلے، چونکہ اس وقت بھی حج کی صورت تو موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام کے عہد مبارک سے سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتے، لیکن کیا کرتے، رستے کے اخراجات نہیں لے کر جاتے تھے، اور اس چیز کو وہ تقویٰ کے خلاف سمجھتے تھے. اخراجات نہ لے جانے کو، یعنی اخراجات لے جانے کو تقویٰ کے خلاف سمجھتے تھے. اخراجات اگر لے کر جائیں گے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، گویا کہ یہ توکل نہیں ہے. توکل اس چیز میں ہے کہ اخراجات نہ لے کر جایا جائے، پیدل ہی جایا جائے، اور اس کے بعد رستے میں اب ہوتا کیا، انسان کی ضروریات تو انسان کے ساتھ ہیں. جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا، پھر لوگوں سے دستے سوال دراز کرتے تھے، پھر لوگوں سے مانگتے تھے. یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حج بیت اللہ کو جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ اگر استطاعت ہے تو حج کے لیے جائے. یعنی اگر اس طرح کی صورت رستے میں پیدا ہوگی تو اس سے بہتر پھر یہی ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہیں، پھر حج بیت اللہ فرضی نہیں ہے.
اگر طاقت ہی موجود نہیں، اور اگر طاقت موجود ہے تو پھر زادہ راہ گھر سے لے کر جایا جائے، پھر وہاں جا کر اس طرح کا سلسلہ نہ کیا جائے۔ اور یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے، یہ جو مفہوم سمجھ لیا ہے نا کسی نے اپنے طور پر کہ جناب اگر اخراجات لے کر جائیں گے تو یہ اللہ پر توکل نہیں ہے، فرمایا یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ توکل کا صحیح مفہوم وہ ہے جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھا جائے پھر اللہ پہ توکل کیا جائے، یعنی پہلے جو سورس ہیں انسان کے پاس وہ لگائے جائیں، اپنی ایفرٹس کی جائیں، پہلے کوشش کی جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق کوشش کی جائے، پھر کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اور توکل اللہ رب العزت پر پھر کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمائیں کہ زادہ راہ لے کر جایا کرو، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل جو زادہ راہ ہے، اصل جو چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رستے کی ضروریات ہیں، جو باقی معاملات ہیں، وہ سب یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جانا چاہیے۔ اور اے عقل مندو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو۔ مطلب یہ کہ اگر حج کے سفر میں تمہیں تجارت کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم تجارت کر سکتے ہو، یہ کوئی منع والی بات نہیں ہے، حج کے موسم میں تم تجارت بھی کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم عرفات سے واپس لوٹ آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ مشعر حرام سے مراد یہاں پر مزدلفہ ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ مزدلفہ چونکہ نہیں، مزدلفہ ہی سے واپس ہو جایا کرتے تھے، اور پھر یہاں پر مینا میں عرب لوگ جو ہیں وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے، اس میں اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے عوض میں اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تم وہ چیزیں چھوڑ کر، آگے بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، فرمایا کہ تم جب وہاں سے واپس آ جاؤ، عرفات سے جب تم لوٹ کر آؤ تو پھر کیا کرو، مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس آ کر تم اللہ رب العزت کا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ جہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے ایک ساتھ، یعنی کہ سفر کی جو حالت ہوتی ہے، سفر کی حالت میں جمع کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر رات وہیں پر گزاری جاتی ہے، پھر صبح ارلی ان دا مارننگ فجر کی نماز پڑھ کے، یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھ کے پھر طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو یہ مزدلفہ مراد ہے مشعر حرام سے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کیا کرو جیسے اس اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت نصیب فرما دی ہے، اور دیکھو اس سے پہلے تو تم واضح گمراہی میں تھے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے تو پھر اللہ رب العزت کے اس بات کے اوپر کثرت سے ذکر کر کے اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور پھر لوٹو تم وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ رب العزت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ ابتدا میں لوگ کیا کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ خاص طور پہ یہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے، چونکہ عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، اب یہ وہاں پر نہیں جایا کرتے تھے، وہاں سے یعنی مزدلفہ ہی سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، جبکہ عرفہ جو ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرفہ ایک ایسا اہم اور بنیادی رکن ہے حج کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا حج قرار دیا، فرمایا کہ یوم عرفہ ہی اصل میں حج ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ میں اگر کوئی شخص حاضر نہیں ہوا، میدان عرفات میں نہیں پہنچا، تو اس کا حج ہی نہیں ہے، بنیادی جو رکن ہے اس نے وہی اس کو ادا نہیں کیا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، عرفات جاتے ہی نہیں تھے، اور سمجھتے تھے یہ چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، اس وجہ سے حج کے اندر اگر وہاں چلے گئے تو حج کا گویا کہ احرام ختم ہو گیا، اور حج کے مقاصد جو ہیں وہ ارکان، وہ سب سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے مناسک حج میں، ارکان حج کے اندر داخل فرما دیا ہے، وہ حدود حرم کے اندر موجود ہوں یا وہ حدود حرم سے باہر ہوں، ان سب کے اوپر عمل پیرا ہونا تمہارے لیے ضروری ہے، لہٰذا وہیں سے واپس لوٹا کرو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگا کرو، اللہ رب العزت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب تم مناسک حج کو مکمل ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ وہی جو مینا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ میلہ لگاتے اور اس میں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا تذکرہ کیا کرتے، ان کے جنگ و جدل کے جو حالات ہوتے، ان کے فخر والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کو بیان کیا کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے اپنے آباء و اجداد کو تم دل سے یاد کرتے ہو نا، اسی طرح سے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، بلکہ
بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر او اشد ذکرہ، جتنا اپنے والدین کا اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا کرو۔ فمن الناس، لوگوں میں سے تو کچھ وہ ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو کیا کرتے ہیں جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہوتی ہے اور اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے سب کچھ، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی نیت پر منحصر ہے۔ اتنا بڑا عمل حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے انسان جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، کوشش کرتا ہے، زادرہ لیتا ہے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، اتنا لمبا سفر کرتا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد وہاں جا کے حج بیت اللہ آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ، یعنی پہلے جو مشکلات تھیں وہ رستے میں سفر وغیرہ کی مشکلات تھیں، اخراجات کی مشکلات تھیں، آج یہ چیزیں تو آسان ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر چونکہ ہمتیں اب جواب دے گئی ہیں، اس کی وجہ سے وہاں جا کر مناسک حج کو ادا کرنا یقیناً ایک مشکل جواب ہے۔ یہ سب انسان کرتا ہے، اور انسان کی نیت یہاں پر صرف یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نیت انسان کی صرف یہ ہو کہ میں جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بڑا میری شہرت ہو اور لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کی طرح ہیں جو دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہ دنیا میں ان کو کچھ ملتا ہے، یعنی اتنی زیادہ محنت کا کوئی ثمر نہیں ملتا، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ چونکہ انسان جتنے بھی اعمال ہیں بطور خاص جو دین کے اعمال ہیں، اگرچہ دنیا کے اندر بھی یہی انسان کا جو ہے وہ قانون کائنات ہے، قانون فطرت ہے، جس طرح کی انسان کی نیت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اپنے کسی دنیاوی کام کے اندر بھی سنسیئر نہیں ہے تو اس کو رزلٹس نہیں ملتے، جبکہ دینی کام جو ہیں، دینی معاملات جو ہیں، عبادات جو ہیں، ان کے اندر تو ان سب چیزوں کا انحصار ہی انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر انسان کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا جو ہے نا وہ بہادر کہیں، مجھے شجاع کہیں اور میری بہادری کے چرچے ہوں، اور لوگ مجھے حاجی کہیں، جیسا کہ عموماً ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوا لیتا ہے، جبکہ روزانہ 5 نمازیں اور زندگی بھر نمازیں پڑھنے والا اس کو جو ہے نا وہ نمازی نہیں کہا جاتا۔ تو یہ جو ہے نا وہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جو اپنے طور پر لوگوں نے بنا رکھی ہے، جس کا مقصد جو ہے نا وہ اگرچہ کچھ لوگوں کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر اس کے اندر ایک دکھاوا، ریاکاری اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اتنا سب کرنے کے باوجود اگر تمہاری نیت خالص نہیں ہے تو پھر تمہیں جتنے بھی اعمال کرو گے ان سب کا تمہیں کوئی فائدہ اور اس کا ثمر نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے تو کچھ وہ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا ان کے حصے میں اس وجہ سے نہیں آ پاتی کیونکہ دنیا حاصل کرنے کے باوجود بھی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آخرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے نمبر پر کون سے لوگ ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا وہ حصہ مل جاتا ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے محنت کی اس کا ثمر ان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے طواف جب کیا جاتا ہے، وہ طواف جو ہے نا وہ عمرہ کا طواف ہو، یا حج کے ابتداء میں طواف قدوم ہو، یا واپسی پر طواف افاضہ یا طواف وداع ہو، تمام قسم کے طواف کے اندر لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ دعائیں بنا رکھی ہیں۔ ہر چکر کی الگ سے دعا بنا رکھی ہے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں یہ دعا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ دعا کثرت سے رکن یمانی اور حجر اسود اس حصے کے درمیان یہ دعا پڑھی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مسنون دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 3 اطراف ہیں وہاں پر کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے طواف کے دوران۔ تو یہ دعا چونکہ مسنون ہے، اس وجہ سے اس دعا کا طواف کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، اور عام حالات میں بھی اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کا بھی تعلق اسی سے ہے، موضوع مکمل کر لیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اس سے مراد جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جو ایام ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی کہ قربانی کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں، یوم النحر 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ثلاثۃ بعدہ 3 دن اس کے بعد۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا
اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، جو کوئی شخص 2 دنوں کی جلدی کرنا چاہے یعنی 11 اور 12 کو کنکریاں مار کر واپس آنا چاہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ طلوع غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل آئے جو ہے نا وہ رمی جمرات کے بعد، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے. ومن تاخر، افضل یہ ہے کہ وہ 13 تک کی کنکریاں مار کر آئے. ومن تاخر، جو لیٹ ہو جائے، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی 12 تک کی کنکریاں مار کے واپس آ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر جو ہے نا وہ کوئی 13 تک کنکریاں مار کے پھر واپس آتا ہے تو یہ یقیناً افضل بات ہے، لیکن گناہ اس میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. لمن اتقى، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، تم سب کو اللہ رب العزت کی طرف جمع کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.